حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی توبہ کا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا اور بصرہ کے بازاروں کے اندر دکھی پریشان لوگوں کی مدد کے لیے بھی نکلتا تھا۔ ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ ایک خاتون مجھ کو نظر آئی، اتنی خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ میں نے مسلسل اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا اما تستحی، تجھے حیا نہیں آتی، مجھے دیکھے جا رہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ممن، کس سے حیا کر؟ تو اس عورت نے کہا فمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس سے حیا کرو جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس سے حیا کرو۔ کہتے ہیں یہ بات تو بہت بڑی تھی، لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ مجھے اس کے باوجود اس کی طرف رغبت رہی اور میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے پھر مجھے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑتے نہیں ہو، کون سی چیز پسند آئی؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک باعث کشش ہے۔ اس نے کہا تم رکو، شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے۔ میں وہاں رکا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ تشت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میرے طرف بڑھایا۔ کہتے ہیں میں نے جب کپڑا اٹھایا تو اس کے اندر اس کی دو آنکھیں تھیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کاغذ کے ٹکڑے پہ لا اريد عینا یفتتن بسببھا احدا، میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جس کی سبب سے ایک مومن فتنے میں پڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور زاروں کے تار رونے لگا۔ میں نے کہا اے حسن بصری، تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے؟ اتنا خوف اس کے سینے کے اندر؟ کہتے ہیں میں داڑھی کو پکڑ کے زاروں کے تار رویا اور گھر چلا گیا۔ ساری رات میں نے توبہ میں گزاری۔ جب صبح کا سپیدہ طلوع ہوا میرے دل میں خیال آیا جس نے اپنی آنکھیں وار دی اس سے بھی تو معذرت کر رہا ہوں، اللہ سے تو معافی مانگی۔ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور جب اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ میں پھر بڑا پریشان ہوا، واپس آیا، سارا دن مشکل میں گزارا۔ رات جب میں سویا تو وہ عورت مجھے خواب میں ملی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرو، تو اس نے کہا اذا خلوت فاذکر اللہ، میں تجھے وصیت یہ کرتی ہوں جب تم تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، اور جب تم صبح کرو یا شام کرو تم استغفار پڑھا کرو اور اللہ سے توبہ کیا کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے راستے پہ ڈال لیا، پھر وہ حسن بصری زمانے کے امام اور مقتدا بنے۔ تو انسان جب عبرت حاصل کرنے پہ آتا ہے تو ایسے اسباب اس کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض بات بندہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، جب میں بوڑھا ہوں گا میں ریٹائرمنٹ لے لوں، میں بچوں کی شادیاں کر لوں، بس پھر فراغت ہو جائے گی، بچے کاروبار سنبھال لیں گے، پھر میں ہوں گا، مسجد ہوگی۔ یہ ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی ملک ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مختار نہیں ہے، اور ایسے بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے قبضے میں ہو۔ تو توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان کو جتنی مہلت دو گے، جتنی بیماری گھر کر جائے گی، اس قدر ہی اس کا ختم ہونا مشکل ہے۔ اس لیے جب گناہ کرے تو فوراً توبہ کر لے، گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ کر لوں پھر توبہ کروں گا، تو توبہ کو مؤخر کرنا انسان کو گناہ پر دلیر بنا دیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کیے اور اس کے بعد دعا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہتے جس نے اس دعا کو پھر پڑھ لیا، اگر اس کے گناہ ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو، اللہ سارے معاف فرمائے۔ مالک تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہم ہی جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، لیکن وہ تو کہتا ہے آجو میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمتوں کا دروازہ واہ ہے، اس کی کرم نوازیاں تمہیں آواز دے رہی ہیں۔ جھجک آتی ہے اس کے در پہ آتے ہوئے، چلو میرے نبی کا وسیلہ لے کر آ جاؤ،
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، آؤ تمہیں توبہ کا ایک اور راستہ دکھاؤں، آسان راستہ، کہ تم میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ اور یہاں آ کے معافی مانگو، پھر میرا نبی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ تم تو معافی مانگنے آئے تھے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، توبہ تو ملنی ہی ملنی ہے، نبی کو ساتھ لے آئے ہو، میں رحمت بھی فرما دوں گا، اضافی رحمت اپنی جانب سے فرماؤں گا، آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ۔ حضور کے انتقال کے بعد حضور کی قبر پہ چلے جاؤ۔ امام عطابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضے پہ بیٹھا تھا، ایک دیہاتی آیا اور حضور کے روضے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، حضور میں گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں اور بغیر مغفرت کے تو نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ اس قدر فریاد کرتا رہا، روتا رہا کہ مجھے اس کی حالت پہ ترس آ رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے فرمایا، قم یا عتبی، عتبی اٹھو اور اس عرابی کو تلاش کرو، اور جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو۔ اور صاحب مدارک نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ آیا اور حضور کے مبارک روضہ کی مٹی کو، تربت نور کو اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور کہتا ہے میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضور کے انتقال سے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو مغفرت کے بغیر جانا ہی نہیں ہے۔ وہ تو چلا گیا لیکن یہ جم کے بیٹھ گیا، غنی کے در پہ ڈیرے جما دیے، کہا میں تو نہیں جاؤں گا جب تک میری مغفرت نہ ہو۔ فنودی من القبر انہ قد غفر لک، صاحب مدارک لکھتے ہیں گنبد خضرا سے آواز آئی، جا تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے